دوستو، ایک غریب شخص نے دریا میں غوطہ لگا کر بڑی مشکل کے ساتھ ایک مچھلی پکڑی۔ وہ اس مچھلی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھا کہ آج میں اپنے بچوں کو یہ مچھلی کھلاؤں گا۔ وہ خوشی خوشی مچھلی پکڑ کر دریا سے باہر نکلنے لگا۔ جب وہ غریب شخص اس مچھلی کو پکڑ کر بڑی مشکل کے ساتھ دریا سے باہر آ گیا اور وہاں سے جانے لگا تو اچانک اس کے آگے ایک شخص آ گیا۔ اس نے بڑے غصے کے ساتھ اس سے وہ پکڑی ہوئی مچھلی چھین لی۔ اس بندے نے کافی بچانے کی کوشش کی، لیکن اس بندے نے زور زبردستی کر کے اس بیچارے غریب شخص سے وہ مچھلی چھین ہی لی۔ لیکن مچھلی چھینتے ہوئے اس مچھلی کا ایک دانت اس کی انگلی پر لگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو اسی انگلی میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ اس نے گھر میں جا کر اس مچھلی کو بڑے مزے کے ساتھ پکایا، اور جب وہ پکا رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی انگلی میں درد ہو رہا تھا، جس انگلی پر مچھلی چھینتے ہوئے مچھلی نے اسے کاٹ دیا تھا۔ خیر، اس شخص نے مچھلی پکائی، چارپائی پر بیٹھ گیا اور مچھلی کھانے لگا۔ جب وہ مچھلی کھا رہا تھا تو اس کا درد تھوڑا اور تیز ہونے لگ گیا۔ اب آہستہ آہستہ اس کی انگلی کا درد تیز ہوتا جا رہا تھا اور اس بندے کی برداشت سے ہی باہر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ بندہ ڈاکٹر کو کال کرنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب جلدی سے میرے گھر آئیے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر جلدی سے اس کے گھر میں آیا اور آ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، درد کس جگہ پہ ہے؟ تو یہ بندہ اس کو کہنے لگا کہ کافی دیر سے میری اس انگلی کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے بڑے غور سے انگلی کو دیکھا اور کہنے لگا کہ آپ کی اس انگلی میں انفیکشن ہو چکا ہے اور شدید قسم کا انفیکشن ہے۔ یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، ورنہ یہ انفیکشن آپ کے پورے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ آپ صبح ہاسپٹل آ جانا تاکہ آپ کی اس انگلی کا علاج کیا جائے۔ اب اس کی درد ہونے والی انگلی اگلے دن ہسپتال میں کاٹ دی گئی۔ یہ بڑا ہی پریشان ہوا، گھر میں آ کر بیٹھ گیا کہ اس کی انگلی کٹ گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ کا درد ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ڈاکٹر کو دوبارہ کال کی کہ ڈاکٹر صاحب آپریشن کے باوجود درد ختم نہیں ہوا، جلدی سے میرے گھر میں آئیے اور چیک کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے گھر میں پھر آ گیا کہ آپ کے کہنے پر میں نے اپنی انگلی ہی کٹوا دی، لیکن ابھی بھی میرے ہاتھ کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ کو اچھی طرح سے دیکھا اور کہنے لگا کہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن اب تیرے ہاتھ میں بھی انفیکشن ہو چکا ہے اور اب یہ تیرا ہاتھ بھی کاٹنا پڑے گا۔ اگلے دن اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب یہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ انسان کے تمام تر اعضاء نعمت ہیں، اور ایک نعمت جب چھوٹ جائے تو بندہ پریشان تو ہوگا۔ انگلی بھی کٹ گئی، ہاتھ بھی کٹ گیا، لیکن درد تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ پھر ڈاکٹر صاحب کو کال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کے مطابق یہ سارا کام تو کیا، لیکن پھر بھی درد ختم نہیں ہو رہا ہے اور درد سے میری چیخیں نکل رہی ہیں۔ آپ براہ کرم جلدی سے میرے گھر میں آئیے۔ وہ ڈاکٹر اس کے گھر میں پھر آ گیا اور آ کر اس کی اچھی طرح سے چکاس کی، کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا درد اب بھی ختم نہیں ہو رہا۔ ڈاکٹر نے غور کے ساتھ اس کے بازو کو چکاس کیا تو کہنے لگا کہ معاف کرنا، یہ انفیکشن اب تیرے بازو میں چلا گیا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تیرے بازو کو بھی کاٹنا پڑے گا، ورنہ یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہ بندہ دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر بڑا رونے لگا اور اسے روتے روتے یہ یاد آ گیا کہ شاید میں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ پھر اسے یاد آ گیا کہ میں نے ایک غریب شخص کی مچھلی چھین لی تھی۔ تھوڑے دن بعد اس کا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ یہ اپنے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ گلیوں میں، سڑکوں میں پھرتا رہتا ہے اور اس غریب شخص کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ آخرکار ایک جگہ وہ شخص مزدوری کرتے ہوئے اس کو نظر آ گیا۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور جا کر اسے کہا کہ کیا تو نے میرے لیے بد دعا تو نہیں کی تھی؟ اس غریب شخص نے جواب دیا کہ ہاں، تو نے مجھ سے میرے بچوں کا رزق چھین لیا تھا تو میں نے تیرے لیے بد دعا ضرور کی تھی۔ وہ شخص اس غریب شخص سے کہنے لگا کہ خدارا مجھے معاف کر دے، یہ دیکھ پہلے میری انگلی کٹ گئی، پھر میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر میرا پورا بازو ہی کاٹ دیا گیا درد کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے۔ صرف تو نے مجھے بد دعا دی تھی اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔
وہ شخص اس غریب شخص کے پیروں میں بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن میں معافی مانگتا ہوں۔ اس غریب شخص نے اس کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ جائیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک غریب کے ساتھ جب ناجائزی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس غریب شخص کا بدلہ کیسے لیا۔ ان حقائق سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ غریب کی بد دعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ورنہ دنیا ہی میں ہم مشکل میں پڑ جائیں گے اور آخرت میں بھی اس کا حساب کتاب ضرور لیا جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔